بین الاقوامی جو معاملات ہیں کچھ، ایک تو یہ کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات ہم کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، اور دوسرا ہم بات کریں گے کہ جو ایجپشن پریزیڈنٹ کا پلان تھا غازہ کے حوالے سے جو کہ اڈاپٹ کیا ہے OIC کے فارن منسٹرز کانفرنس میں، اس حوالے سے اس کا جو غازہ کے حوالے سے ان کا پلان ہے ٹرمپ کا، وہ ہاؤ ڈز دس ناؤ سیٹل، یہ دونوں کے درمیان کیا ایک معاملہ پھنسا رہے گا یا کسی طرف بات بیٹھے گی؟ اور فائنلی اسی سے کچھ نتیجے سیریا وغیرہ میں بھی جو معاملات کافی سیریس ہو گئے، کلنگز ہوئی، کہا جاتا ہے کہ ایک دن میں کوئی 1500 لوگ مارے گئے، جو انٹرنل اسٹرائف ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ ہیں، انٹروڈکشن، ڈپلومیٹ، ملٹیپل ٹائمز سروڈ US میں بھی، UK میں بھی اور UN میں بھی۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ملیہ لودھی فار جوائننگ اس۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو تھوڑا سا، I'm sure you've been talking about this پچھلے کافی دنوں سے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ پھر بھی جاری رہی ہے، کیونکہ معاملہ ایک سٹیٹمنٹ کا ہے، ایک اسپیسیفک ایشو کے حوالے سے کاؤنٹر ٹیررزم ضرور ہے، اہمیت ہے تعلقات کی، لیکن اس سے کیا ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کوئی براڈلی تعلقات میں بہتری آ جائے گی آٹومیٹکلی، یا اٹس اسٹل ورک ان پروگریس؟ نسیم، اس میں یہ ہے کہ اس انسیڈنٹ سے ظاہر ہے ایک مثبت پازیٹیو ایفیکٹ تو پڑا ہے تعلقات میں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اوور ریڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ تعلقات جو ہیں بائیلیٹرل ریلیشنز، وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ پچھلے 4 سال سے آلموسٹ ایک انفلیکشن پوائنٹ پہ ہیں، چوراہے پہ ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی طرح سے ان کو ری سیٹ اور ری ڈیفائن کیا جائے، لیکن وہ پروسیس ابھی شروع نہیں ہوا۔ تو اس سے ضرور جو صدر ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اس سے ایٹماسفیئر جو ہے یا ایٹماسفیرکس جو ہیں باہمی تعلقات کے لیے وہ بہتر ہو گئے ہیں، لیکن ابھی کام باقی ہے، بہت زیادہ کام باقی ہے سبسٹنس کا، اس لیے کہ پاکستان امریکہ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ سو ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے جا کے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے پاکستان کی طرف۔ جی، تو اگر ہم پاکستان پر ذرا خود نظر دوڑائیں تو دیکھیے جو ملک ہے افغانستان، اس کے حوالے سے obviously جو کوآپریشن ابھی بھی ہے اور آنے والے دنوں میں اس پر ہی فوکس کچھ رہے گا، تو افغانستان کی پالیسی جس کی پاکستان کو ضرورت ہے، نیسیسریلی وہی پالیسی امریکہ کی تو نہیں ہوگی؟ تھوڑی اس پہ بات کیجیے گا۔ دیکھیں، جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، اس کے جو لمیٹڈ انٹرسٹ ہیں افغانستان میں، اور وہ انٹرسٹ صرف دہشت گردی کے حوالے سے ہیں، اسی لیے جو پاکستان امریکہ کے اس وقت تعلقات ہیں وہ بہت ہی نیرو بینڈ وتھ پہ ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن پہ ہے، لیکن پاکستان افغانستان ہمسائے ملک ہیں، سو ظاہر ہے ہمارے سٹیکس بالکل ہی ڈفرینٹ ہیں، مختلف ہیں امریکہ سے۔ امریکہ ڈس انگیج کر چکا ہے، جیسے میں نے کہا، سوائے ایک لمیٹڈ انٹرسٹ ان کا رہ گیا ہے افغانستان میں، لیکن اس وقت ان کی ٹاپ پرائیورٹیز میں وہ نہیں ہے۔ ٹاپ پرائیورٹیز کیا ہیں؟ یوکرین، غازہ، چائنا، بھارت، ٹیرفس، ٹریڈ، ان میں افغانستان ڈزنٹ ریلی فگر امنگس دا ٹاپ ٹیئر ایشوز۔ جہاں تک ہمارے تعلقات کا از کنسرنڈ، نیچرلی ہمیں تو ضرورت ہے اس بات کی جی کہ تعلقات جو ہیں ہمارے معمول پہ آئیں، بیکاز تناؤ کا شکار تو ہیں اس وقت۔ تو مطلب اگر ہم پھر سیکیورٹی لینس سے دیکھیں تو ویسے بھی ہمارے تھریٹ پرسیپشنز بڑے مختلف ہیں، ہمارا کوئی اور تھریٹ پرسیپشن ہے، امریکہ کا کچھ اور ہے۔ ایٹ دا ہائٹ آف دا پاک افغانستان کی جو جنگ تھی، اس وقت مجھے یاد ہے کہ ایویکس پاکستان نے مانگے تھے امریکہ سے، لیکن وہاں جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی اس میں انہوں نے کہا پاکستان کو ایویکس ملیں گے، دے ول یوز دیم along the LOC against India اور we don't want that، تو پھر ایونچولی نہیں ملے تھے۔ تو یہ بھی تو ملیہ صاحبہ that's a big issue also کہ US looks at India very مگر اس وقت تو ہاں، مگر دیکھیں نا، جیسے میں نے کہا نسیم کے سٹیکس بالکل ڈفرینٹ ہیں، بالکل ڈفرینٹ ہے، that's true، ہم تو اس نیبرہڈ سے
پیک اپ کر کے نہیں جا سکتے. تو امریکہ تو روٹینلی پیک اپ کر کے جاتا ہے, اور ان کے انٹرسٹ بالکل مختلف ہیں اس وقت, بلکہ ایز آئی سیڈ افغانستان از اے لو پرائیورٹی ایشو فار دیم. لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تعلقات کو نارملائز کریں طالبان کی عبوری حکومت کے ساتھ, لیکن ظاہر ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک رسپونڈ کرتے ہیں پاکستان کا جو سیکیورٹی کنسرن ہے ویزاوی ٹی ٹی پی. ٹھیک. سو بیسکلی وی نیڈ ٹو ہولڈ آور ہارسز. اور اگر لیسا کرٹس ایک اینالسٹ لکھ دیتی ہیں کہ جی ریسیٹ کا وقت آ گیا اور بڑا اچھا ہو سکتا ہے, وی شوڈ نو دیٹس اونلی این اوپینین, اور اس کو لے کے ہم یہ نہ سمجھیں کہ دیٹس نیوز وچ از شوڈ بی میڈ بینر ہیڈ لائنز ان پاکستان. جی میرا خیال ہے کچھ ذرا زیادہ ہی فوکس آ گیا ہے اس ایشو پہ کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کسی قسم کی کوئی گیم چینجر, یہ انسیڈنٹ کوئی گیم چینجر تو بالکل بھی نہیں تھا, ایک انسیڈنٹ تھا جس پہ انہوں نے رسپونڈ کیا, اینڈ آئی تھنک ہمیں اسی طرح سے اس کو دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور ایز یو سیڈ اٹس اے پازیٹیو تھنگ, بٹ پازیٹیو تھنگ میں سے آگے کیا ہوتا ہے ڈپینڈز آن ملٹیپل ایشوز. اگر اف یو موو ٹو ناؤ غازہ کی جو صورت حال ہے, اور جو OIC-FM نے ایجپشن پلان کو ایکسیپٹ کیا ہے, اور سم پیپل تھنک کہ اس کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے غازہ کے پلان کو یا اس کے ڈیزائر کو کاؤنٹر کرے گی افیکٹولی. ادرز سے کہ وہ جو پلان ایکسیپٹ کیا ہے اس میں نٹس اینڈ بولٹس کچھ نہیں ہے, ریکنسٹرکشن کی بات ضرور ہے, EU نے بھی اس کو سپورٹ کیا اور نے بھی کیا, لیکن یہ ابھی لفاظی کے حد تک ہے. آپ کا کیا اس میں خیال ہے؟ دیکھیں 3 چیزیں تو ہوئی ہیں نا. ایک تو یہ کہ مسلمان دنیا کی طرف سے ایک ریبیوک ہے ٹو صدر ٹرمپ. انہوں نے مسلمان ممالک نے سب نے نہ کی ہے اور ریجیکٹ کیا ہے ٹرمپ کا جو آؤٹریجس آئیڈیا تھا. سو ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ ایک یکجہتی کا مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے عرب لیگ کی طرف سے اور OIC کی طرف سے, اور یہ بہت ہی ایک میں سمجھتی ہوں کہ خوشائند بات ہے. بالکل جی مثبت ہے اور خوشائند بات ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس پوزیشن کے لیے سپورٹ ملی ہے, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, فرام کی ویسٹرن ایلائز آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس, یعنی کہ برطانیہ, فرانس, ان سب نے سپورٹ کیا ہے اس پلان کو, جو کہ ایک کاؤنٹر پلان ضرور ہے. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں نسیم, اس کے نٹس اینڈ بولٹس ہیو ٹو بی فگرڈ آؤٹ. ظاہر ہے یہ ایک پہلا قدم تھا, مگر اس کو ہمیں اکنالج کرنا چاہیے کہ یہ اس کی ضرورت بھی تھی, اینڈ آئی تھنک the Muslim countries did live up to the challenge. Did live up, which is very positive. ایک یہ سوال اٹھا ہے, I'm not sure کہ اس میں کتنی how serious a question this would become for us, کہ کہا گیا کہ جی کچھ پیس کیپنگ یا جو بھی سپورٹ فورسز جو غازہ میں اگر یہ پلان امپلیمنٹ ہو تو ایجپٹ اور جارڈن سے جائیں, اور یہ دس کوسچن واز ریز کہ پاکستان نے کیا آفر کی اپنی فورسز, کیونکہ پاکستان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے 60s سے ٹو بی انوالوڈ ان دس, اور یہ کہ کیا عرب ممالک نے نہیں چاہا, کیا پاکستان نے نہیں چاہا, یا ول دس آل بی کنجیکچر اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ایڈریس اٹ؟ نہیں, اس میں نسیم یہ ہے کہ پاکستان وڈ پریفر نیچرلی کہ اس کے لیے UN مینڈیٹ کی ضرورت ہوگی تاکہ UN پیس کیپنگ فورس وہاں پر ڈپلوائے ہو, بیکاز اس کی لیجیٹمیسی ہوگی, اس کی ایک کریڈیبلٹی ہوگی, اور اس کی ایک نیوٹرلٹی بھی ہوگی. اور پاکستان کی میں سمجھتی ہوں کہ پالیسی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ دے ہیو پارٹیسپیٹڈ اور انگیجڈ ان پیس کیپنگ آپریشنز انڈر دی UN بینر. ہم ویسے بھی اپنے فورسز ڈپلوائے کیے تھے ایک زمانے میں, آپ کو یاد ہوگا سعودی عربیہ میں بھی, لیکن آئی تھنک حال میں تو میرا خیال ہے پاکستان کی پریفرنس یہی ہے کہ اگر UN کا مینڈیٹ ہوتا ہے تو یس سرٹنلی پاکستان شوڈ کنسیڈر. ہاں, یو میک اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ UN کے مینڈیٹ کی سگنیفیکنس بہت ہے. تو ٹو کنکلوڈ آن دس سیسی پلان, یہ جو ایجپشن ہے, سو ڈاکٹر صاحبہ یو آر سیئنگ دیٹ دس پلان اگر اس نے کہیں آگے بڑھنا بھی ہے تو پھر یہ UN مینڈیٹ کے ساتھ ہی بڑھے گا؟ نہیں, میں پیس کیپنگ کی بات کر رہی نہیں, بٹ میں جنرل بات کر رہی تھی, جسٹ ٹیکنگ اٹ اپ فرام دیر. آئی مین اوور آل پلان, اچھا اوور آل پلان کو اگر
UN کا سینکشن ملتا ہے جو کہ ملنا چاہیے میری نظر میں جی تو میرا خیال ہے وہ زیادہ افیکٹولی امپلیمنٹ ہو سکے گا, اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی زیادہ ہوگی. مگر جیسے آپ نے کہا اس کی جو بیسکس ہیں اور جو ڈیٹیلز ہیں, بیکاز ایز دے سے the devil is always in the detail, yes. وہ ڈیٹیل ابھی ورک آؤٹ کرنے کا وقت ابھی ہے, اور وہ اس کی ضرورت ہوگی میجر ایفرٹ کی. بڑی اہم گلوبل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب ٹیل اس اباؤٹ ایران اور یو ایس کے درمیان جو ایک کمیونیکیشن ہو رہی ہے, اور کافی اس کے ارد گرد خبریں بھی آ رہی ہیں, there's a lot of noise around it. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ the Trump administration actually wants to engage and move forward with Iran, یا وہ جنگ کی جو آپشن ہے وہ کہیں ابھی تک ٹیبل پر ہے, اٹیک کی ارادہ؟ دیکھیں صدر ٹرمپ کا جو ایک انٹرویو میں, ٹی وی انٹرویو میں جو انہوں نے ڈسکلوز کیا کہ انہوں نے کوئی خط لکھا ہے ایرانین اتھارٹیز کو, شاید خامنہ کو, مگر یہ اب ہمیں معلوم نہیں کہ واقعی کوئی خط گیا ہے کہ نہیں, اس لیے کہ جو ایرانین اتھارٹیز ہیں وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو کوئی خط نہیں ملا, اور ویسے بھی خامنہ کی طرف سے تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے کہ جو ٹرمپ کا سو کالڈ آفر ہے وہ مذاکرات کا آفر نہیں ہے بلکہ ڈیمانڈز ہیں اس میں. جی تو وہ تو ایران کبھی نہیں مانے گا. دیکھیں ایران کی لانگ سٹینڈنگ پوزیشن یہ رہی ہے کہ وہ پریشر کے تحت اور سینکشنز کے نیچے نیگوشیٹ نہیں کریں گے. They will not negotiate under pressure. جی خامنہ said bully, he used the word bully for him also. جی بالکل ٹھیک بات. انہوں نے یہ ریٹریٹ کیا ہے, ری ایٹریٹ کیا ہے کہ اس بلنگ کا تو ہم بالکل اس کے تحت ہم بالکل کسی قسم کی بات چیت نہیں کرنے کو تیار. بٹ آپ کو پھر بھی یہ از دیر اینی رے آف ہوپ کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہی ہے خط لکھا ہے تو مطلب خط لکھنے کے آگے کچھ ہو بھی سکتا ہے پازیٹیو, یا اتنا اسرائیل کے وہ انڈر ہیں کہ وہ بات آگے نہیں بڑھ پائے گی؟ نہیں دیکھیں جس قسم کی سٹیٹمنٹس دی ہیں صدر ٹرمپ نے, اس سے تو یہی لگ رہا ہے نا جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم تو کبھی نہیں ایران کو اجازت دیں گے ایٹمی ہتھیار بنانے کی, اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے, اور ملٹری ایکشن بھی ہے, وہ بھی آپشن ہے. تو اس سے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیریس یہ دس از ناٹ اے سیریس, یہ تو بالکل ایک بس پریشر ڈالنے کی بات ہے. دے وانٹ ایران ٹو سرینڈر, تو ایران تو سرینڈر نہیں کر سکتا نا. سو ہر چیز پھر اس پہ آ جاتی کہ کن ٹرمز پہ امریکہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے, اور وہ ٹرمز اگر ان ایکسیپٹیبل ہیں ٹو دی ادر سائڈ, اینڈ آئی تھنک دے آر ان ایکسیپٹیبل, تو پھر تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ گاڑی آگے چلے گی. جیسے انہوں نے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا حماس کو کہ تمہیں اوبلیٹریٹ کر دیں گے, وی ول end you and give everything that Israel needs to destroy you or plus people of Gaza, اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی غازہ کے لیے پلان لا رہے ہیں. تو وہاں بھی تو ہے نا کہ وہاں بھی دو ٹریکس پہ چل رہے ہیں. ایک طرف there is a think کہ کوئی نیگوسیشنز بھی جاری ہیں حماس کے ساتھ امریکہ کی. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک طرح سے کانٹرڈکٹری ہے, لیکن یہ جو ریٹرک آ رہی ہے نا واشنگٹن سے, یہ ریٹرک میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی وہ ہے, اگریسو ہے, بلنگ ٹون ہے, اور اس سے پھر بات کہیں بھی آگے نہیں جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ امریکہ اور یورپ کے درمیان جو خلیج پیدا ہوئی ہے, جو گلف پیدا ہوا ہے, وہ اسی لیے ہوا ہے کہ جس طرح سے صدر ٹرمپ نے ڈیل کیا ہے ود یورپین کنٹریز اینڈ پریزیڈنٹ زیلنسکی کے ساتھ بھی جو ان کا برتاؤ تھا, تو ہر طرف لگتا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ تھنکس کہ وہ جو بھی چاہیں گے وہ ہو جائے گا, لیکن اس طرح نہیں ہوگا دنیا میں. یہ دنیا یونیپولر نہیں ہے, اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا جو ہے it will be standing to attention, and just because America wants something it will happen. جی ابھی صدر ٹرمپ he'll find out it's not going to be that easy. جی حالانکہ I mean we'll discuss it another day on Ukraine. تو ultimately جو انہوں نے خط سنایا اپنے جوائنٹ وہ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں, تو لگتا ہے کہ on Ukraine he has managed to a great extent. بٹ مجھے یہ سیریا پہ بتائیں کہ very quickly before we conclude, سیریا میں suddenly it seemed sudden, شاید سمرنگز میں it was simmering this trouble, جہاں کہ
قتل و غارت شروع ہو گیا آپس میں سیرینز کے اندر ہی. جی انفارچونیٹلی وہی جو ایک طرح سے خدشات تھے کہ سیریا مائٹ ڈسینڈ انٹو ان فائٹنگ اینڈ انسٹیبلٹی، لگتا ہے کہ کسی حد تک وہ ہو رہا ہے، اور اس کے سیکٹیرین انڈر ٹونز بھی ہیں جو کہ اور زیادہ انفارچونیٹ ہے. پھر یہ ہے کہ دیر آر مینی ریجنل پارٹس which are really at loggerheads. Turkey and Iran, for example. بالکل. Israel and Iran, for example. So, جو صورتحال وہاں بن رہی ہے بہت ہی گمبھیر ہے، complicated ہے, and frankly very dangerous. Very dangerous and not many people there to help deal with this at this point. لگتا ہے chaos ہی رہے گی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. تھینک یو.